السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا سبق کی سیریز میں آج ہم 18 شوال کا سبق پڑھیں گے، جو کہ ہے یقیناً آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے ان ویڈیوز کو شیئر کریں، کیونکہ یہ لکھنے والے بہت بڑے حضرات ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر اکابرین، اور جو چھاپنے والے ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں ہیں، ادارہ تالیفات اشرفیہ والے ہیں، جو کہ محاسن اسلام پچھلے 21 سال سے چھاپ رہے ہیں۔ 21-22 سال ہو گئے ان کو چھاپتے ہوئے، اور مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے زیر نگرانی چھپتا ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب کا لنک اور مزید ان کی ویب سائٹ کا لنک وغیرہ میں اس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ان کا واٹس ایپ نمبر وغیرہ۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی کتاب وہاں سے چاہیے ہو، پورے پاکستان میں وہ فری ڈیلیوری کرتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم فری ڈیلیوری ساری کتابوں پر ہے یا نہیں، البتہ کچھ کتابوں پر ان کی فری ڈیلیوری بھی ہے، وہاں سے آپ لوگ خرید سکتے ہیں۔ فی الحال ابھی ہم سبق کے جانب چلتے ہیں۔ یقیناً آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی چاہے تو ان کی خدمت کر کے ان کو خوش رکھ اور جنت میں چلا جا، اور چاہے تو ان کی نافرمانی کر کے دوزخ میں چلا جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ سارے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، سوائے والدین کو ستانے کے کہ اس کی سزا مرنے سے پہلے دے دیتے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، جو ہم سے نادانیاں ہوئیں ان سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کا ہم سے جی ٹھنڈا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کی طرف ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ، بہت بڑا ثواب ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی 100 مرتبہ روزانہ رحمت کی نظر سے دیکھے تب بھی یہی اجر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کیا شک ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ چاہیں تو 1000 دفعہ بھی ایک دن میں اس طرح کا ثواب دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور اس کی چابی باپ کی پیشانی پر ہے۔ دوستوں، اگر تم کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صدقے دل سے، بڑی خوش دلی سے ماں باپ کی خدمت کرو، دل سے عزت کرو، ان کی سختی و ترشی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرو، یعنی ان کی سختی اور ترشی یا کڑوا پن ان کا کہاں مانو، اطاعت شعاری اور فرما برداری کے زیور سے مزین ہو جاؤ، نرم لہجے میں گفتگو کرو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے ہرگز بلند نہ کرو، ان کے آگے سر تسلیم خم کر دو، یعنی ان کی ہر جائز بات پر ہاں ہونی چاہیے ہماری۔ ہاں، اگر کوئی کام خلاف شریعت کرنے کو کہیں تو پھر اس وقت اللہ رب العزت کے حکم پر چلو اور ان کی اطاعت نہ کرو، کیونکہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ ہر جائز کام پر ان کے لیے ہاں ہونی چاہیے اور اف تک نہیں ہونی چاہیے۔ اور حقیقت یہی ہے، جب ہم خود والدین بنتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں کس طرح پالا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں، کیونکہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور چابی باپ کی پیشانی پر ہے، یعنی ہماری کسی حرکت سے یا کسی کام سے باپ کو پریشانی نہ ہو، باپ کے ماتھے پہ شکن نہ آئے اور اس کے دل پہ کوئی رنج نہ ہو۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو ان کو یہ چاہیے کہ جتنا ہو سکے ان کے لیے احصال ثواب کیا کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کیا کریں اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کیا کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے اور اپنی جنت
بنانے والوں میں سے بنائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔